پیٹ ہیگزٹ کی اگر گفتگو ہم دیکھیں تو جو ایک مین چیز جس کا ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ بلاکیڈ کا جاری رکھنا، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر دونوں ممالک کی بحث بھی چل رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی 2 بحری جہاز ہم نے پکڑ لیے، وہ کہتے ہیں 2 ہم نے روک لیے. تو یہ والا معاملہ کیسے ختم ہوگا جب آپ بیان بازی میں اس معاملے کو ختم نہیں کر پا رہے؟ تو ٹیبل ٹاک میں کیا کریں گے؟ میک صاحبہ، بات یہ ہے کہ امریکہ آنے نہیں دے رہا آبنائے ہرمز میں، اور ایران جانے نہیں دے رہا. تو دونوں برابر برابر ہی چل رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ 2 جہاز انہوں نے پکڑے، 2 جہاز انہوں نے پکڑ لیے. نیوی ختم ہو چکی تھی، سمندر کی تہہ سے جو ہے وہ باہر نکل آئیں بوٹس، اور انہوں نے جا کے جہازوں کو کیپچر کر لیا. یہ بڑی عجیب باتیں ہو رہی ہیں. کچھ ایسے دو مالائی چیزیں ہو رہی ہیں کہ سمندر کی تہہ سے ان کی نیوی برآمد ہو رہی ہے، جس کو امریکہ کب کا غرق کر چکا ہے. بہرحال جلدی ان کے پاس بالکل نہیں ہے. امریکہ نے کہا کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے. اور ظاہر ہے وقت ان کے پاس ہے، لیکن پریس کانفرنس جو ہے وہ امریکہ کر رہا ہے. جن کے پاس وقت ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور جن کے پاس وقت نہیں ہے وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اتنی عجیب باتیں ہو رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جس مشن کے اوپر آئے تھے کہ جناب ہم تو وزیر دفاع ہیں، وہ وزیر جنگ بن گئے. جو جنگیں روکنے کے لیے، جو دنیا کے اندر امن لانے کے لیے، جو دنیا کے اندر جو ہے وہ نوبل انعام لینا چاہتے تھے امن کا، وہ آج جنگ کا انعام تو ان کو مل سکتا ہے، نوبل انعام تو میرا نہیں خیال مل سکتا. ہاں البتہ سب سے زیادہ ٹویٹ کرنے کا ان کو انعام ضرور ملنا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں. کیونکہ انہوں نے جس تواتر سے ٹویٹ کیے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے مارکو روبیو کی پوزیشن کے اوپر اپنے آپ کو لا کھڑا کیا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ صدر سے زیادہ بہتر یہ تھا کہ وہ وزیر خارجہ ہوتے تو وہ زیادہ بہتر کردار ادا کر سکتے تھے. ابھی بہرحال وہ ہر چیز کے اوپر چل رہے ہیں، ہر کام وہ کر رہے ہیں. جس طرح سے جنرل ڈین کین نے باتیں کی، ابھی جو اس میں یورپین یونین کا ری ایکشن ہے وہ ضروری ہے جاننا. انہوں نے یہ کہا ہے، جو 30 ممالک وہاں بیٹھے برطانیہ کے اندر 2 دن اپریل 22 سے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا، جس میں جرمن جو فارمر ایڈمرل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یورپین یونین کے ایک دفعہ سیکیورٹی ایڈوائزر بھی رہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک کہ نیگوسیشن کے ذریعے معاملات حل نہیں ہوتے ایران اور امریکہ کے درمیان، تب تک ہم پالیسی آف نان انگیجمنٹ میں رہیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہم وہاں صرف اپنے جہازوں کو تب بھجوائیں گے جب پیسفل عمل آ جائے گا، اور اس کے بعد اگر ان کے اوپر کوئی حملہ ہوا تو ہم ان کو جو ہے پروٹیکشن دیں گے، بلکہ اپنے طور پر کسی کے ساتھ خود جا کے افینسو رول میں نہیں آئیں گے. یہ تو ٹکا سا جواب میرے خیال میں انہوں نے دے دیا امریکہ کو، جس کی بنیاد کے اوپر امریکہ انتظار کر رہا تھا کہ کب ایسا کوئی یورپ کا زبردست قسم کا بیان آئے. اور ابھی جو پیٹ ہیگزٹ نے یہ بات کہی، اس کے اندر یہ بات ان کی عیاں ہے کہ جناب یہ تو یورپ کی جنگ ہے جو کہ ہم لڑ رہے ہیں. بھائی اگر یورپ کی جنگ ہے تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تمہیں کیا پڑی ہے کہ اگر وہ تمہارا کوئی لینا نہ دینا تکلیف یورپ کو ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ بھائی کھانا کھا لو، تمہیں بڑی بھوک لگی ہے اور تم بھوک سے مر جاؤ گے. دوسری جانب جو جس کو بھوک لگی ہے وہ وہاں آ ہی نہیں رہا کھانے کو دیکھ کے. لیکن وہی والی بات ہے کہ جو چور مچائے شور. زیادہ پرابلم امریکہ کو ہے. 4 دن کے بعد ان کو کانگریس کے سامنے پیش ہونا ہے کہ یہ جنگ جاری رہنی ہے نہیں رہنی، اس کے اوپر اجازت لینی پڑے گی. اجازت تو ملتی بھی نظر نہیں آ رہی مجھے، کیونکہ وہاں تو روزانہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ہر ہفتے ہم امریکن پریزیڈنٹ کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد لے کے آئیں گے. دس مینس کہ ان کے لیے پرابلمز ہیں. امریکہ اندر سے ہولو ہو چکا ہے، اور وہ اندر سے کھوکھلا ہونے کے بعد ایسے بیانات دینے پہ مجبور ہے. میرے خیال میں عباس راغچی صاحب آ رہے ہیں، وہ اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے. اگر یہ میں ایک گزارش کر لوں، یہ اگر ان کو جلدی نہ ہوتی، مجھے بتائیں کہ یہ اپنے جہاز واپس کیوں نہیں لے گئے؟ جو یہاں ٹرانسپورٹ کے تقریباً 6 جہاز ان کے یہاں کھڑے ہوئے ہیں، جو اس کے اندر سارا ایکوپمنٹ آیا ہوا ہے، پورا انٹوراج آیا ہوا ہے، کیوں نہیں واپس لے کے گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چائنا دورے سے پہلے کچھ نہ کچھ ٹیبل کے اوپر مذاکرات رکھنا چاہتے ہیں، یا پھر کوئی عبوری معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. بالکل.
یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. عبداللہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. عائشہ بخش بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عائشہ کہیے گا امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بندرگاہوں پر امریکی بحریے کی جانب سے نافذ کی گئی ناقابل توڑ ناکہ بندی کا حوالہ دیتے ہوئے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ناکہ بندی ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہی ہے. یقیناً جنگ تو اسٹریٹ آف ہرمز کی تھی یا یورینیم انریچمنٹ کی تھی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہر دن بدلتی سٹیٹمنٹس اور اگر مذاکرات کرنے ہیں تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس کا کیا مقصد؟ جو امریکی صدر ٹرمپ آغاز سے دے رہے ہیں ہمیں وہ سٹیٹمنٹس مستقل سچویشن کو بہتری کی طرف نہیں لے کے جا رہے اور باہر ان پر تنقید ہو رہی ہے. نہ صرف پاکستان میں ہو رہی ہے, خود ایران کا سب سے بڑا کنسرن یہی ہے کہ آپ اعتماد سازی نہیں ہونے دے رہے ہیں. خود امریکہ کے اندر اور وہاں پر جو عالمی میڈیا لکھ رہا ہے وہ سب بھی اسی پر بات کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس دنیا کی نہ صرف سیاست کو بلکہ معیشت کو کنٹرول کر رہی ہیں. کئی معیشت کی طرف سے ایکٹیویٹیز کو دیکھا جائے تو وہ ہرٹ بھی ہوئی ہیں, پیٹرول کی پرائسز کو دیکھا جائے وہ ہرٹ ہو رہی ہیں. ٹرمپ ایک بیان دیتے ہیں اس سے پہلے اس کے اوپر ریس لگنا شروع ہو جاتے ہیں, سوشل میڈیا کے تھرو ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے. تو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ کا پرپز کوئی ایک نہیں ہے, وہ شاید بہت کچھ اچیو کرنے کی کوشش میں ہے مگر اس کو ایک طرف رکھنے کی ضرورت ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو اپنا ہرمز امریکہ ایران جنگ ہے اس میں نقصان دنیا کا ہو رہا ہے, دنیا کی معیشت کا نقصان ہو رہا ہے. اس صورتحال میں اب جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک اگلا دور ہونے کو جا رہا ہے, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی جب تک امریکہ کی طرف سے اس بارے میں کسی وہاں سے وفد کے آنے کی اطلاع نہیں آتی, اس وقت کو لیڈ کون کرے گا یہ نہیں کنفرم ہوتا. بات کا آگے جانا یا یہ امید کرنا کہ ہم دوسرے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ ذرا قبل از وقت ہے. کیونکہ جو پہلا دور ہوا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا غالباف صاحب جو ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں جے ڈی وینس کے ساتھ بات کرنے کے لیے آئے تھے. ابھی آپ دیکھیں جو خبر آ رہی ہے وہ عراقی جو وزیر خارجہ ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں, مگر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مختصر وفد آ رہا ہے, وہ صرف اسلام آباد تک آ رہا ہے اور اسلام آباد کے آگے اس کا آگے بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کو مسقط بھی جانا ہے اور ماسکو بھی جانا ہے. اور یہ دو طرفہ اگر معاملہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ جسٹ اس کو جج کرنے یا ایک اینالائز کرنے سچویشن کو آ رہے ہیں کہ کہاں پر کھڑی ہے. اگر آپ پچھلے 3-4 ہفتوں کی ایران کی صورتحال کو آپ دیکھیں تو ایران کے لیڈر کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ دیے گئے ہیں وہ کبھی بھی نگیٹ نہیں ہوئے, ان کی تردید کی ضرورت نہیں آئی, یا وہ جیسے آپ کہیں کہ کوئی ریڈ لائن کراس نہیں ہوئی. انہوں نے اپنا جو سٹیٹمنٹ دیا وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ان کے سٹیٹمنٹس ان کے ایکشنز اور ریئیکشنز میں نظر آئے ہیں. مگر دوسری طرف آپ امریکہ کو دیکھیں تو ان کے جتنے سٹیٹمنٹس آئے ہیں وہ ان کے ایکشنز میں اور ریئیکشنز میں نہیں دکھتے ہیں. سٹیٹمنٹس اپنی جگہ کھڑے ہوتے ہیں جو کہ بہت سے معاملات کو سیبوٹیج کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں کہ جس وقت ایران کی طرف سے ایک موومنٹ آپ سمجھیں کہ پاکستان تک ایک اطلاع آئی ایک ایرانی وفد آنے کو ہے, تو امریکہ سے کیا خبر آ رہی ہے وہاں پر چیف ایگزیکٹو اور جنرل جینکن کیا پریس کانفرنس کر کے بتا رہے ہیں. اور ایران مستقل ایک بات کہہ رہا ہے کہ آپ اٹھائیں یہاں سے بلاکیڈ تو ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ ایران جس دن سے بلاکیڈ لگا اس دن سے کہہ رہا ہے کہ ہم بات چیت کی میز پہ بیٹھنے کو تیار ہیں, آپ بلاکیڈ کو ہٹا لیں. تو بنا بلاکیڈ ہٹائے کیا بات چیت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں؟ کیا ایران اتنا اپنے کہا جائے کہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہو گیا؟ یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا ہے, مطلب نظر نہیں آ رہا, گراؤنڈ ریئلٹی یہ نہیں بتا رہی ہے. بالکل عائشہ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں, کیونکہ ایران کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم بھی اس والے معاملے میں نرمی دکھاتے ہیں. ان کا ایک ہی موقف ہے کہ بلاکیڈ کو ختم کیا جائے. یورینیم افزودگی کی جو وہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم یہ بھی نہیں آپ کو دیں گے کیونکہ یہ ہمارا حق ہے اور کسی ملک کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر بات کریں. خبر یہ بھی آ رہی ہے جی کہ ایرانی وزیر خارجہ اسلام آباد کے علاوہ عمان اور روس کا بھی دورہ کریں گے. دورہ کے دوران امریکا اور اسرائیل کی مسلط کردہ جنگ پر بات چیت ہوگی. خطے کی صورتحال اور دو طرفہ امور بھی زیر بحث آئیں گے. یہ ایرانی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے.